کے آتی ہے، لیکن صبر و استقلال ایمان سے آتا ہے، یہ فرق ہے۔ وہ لوگ جو خدا پر ایمان لاتے ہیں اور اس خدا پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تھا، وہ صبر و استقلال کی بنیاد پر مار کھاتے ہیں، وہ قربانی پیش کرتے ہیں تو اس ضبط اور حوصلے کے ساتھ جو ایمان کی بنیاد پر اگتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے۔ صحابہ کی قربانیاں کیا ہیں؟ سب اسی کا عملی نمونہ ہے کہ انہیں خدا تعالیٰ نے صبر و استقلال کی طاقت عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود انہوں نے مارے کھائی۔ بے شمار قصے ہیں، لیکن ہر قصے میں وہ نوید، وہ پیشگوئی، خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ وعدہ نظر آتا ہے کہ کتب اللہ لا اغلب انا و رسولی، کہ غالب میں ہی ہوں، میں اور میرا رسول غالب ہے۔ اس لیے یہاں بزدلی اور کمزوری کا کوئی نشان نہیں ہے، یہاں غلبہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر! یہاں غلبہ اور استقلال ہے، یہاں فتح ہے اور خدا تعالیٰ کی طاقت ساتھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ماریں کیوں کھائیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ بس یہ سارا فلسفہ امتحان کا ہے، نہ یہ بزدلی کا ہے، نہ کمزوری کا، نہ نقصانات کا، نہ مارے کھانے کا۔ یہ امتحان ہے جس کے بعد وہ نتیجہ نکلتا ہے جو کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے، جو فلاح اور ہدایت کا نتیجہ ہے، وہ انعام ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ ہم نے وہ قصے بارہا پڑھے ہیں کہ کس طرح حضرت خباب بن الارت کو دہکتی ہوئی بھٹی میں، جہاں وہ خود کام کرتے تھے لوہاری کا، ان کا مالک اس پر لٹا دیتا تھا اور ان کے بدن کا خون اور چربی اور پسینہ جب تک کولوں کو نہ بجھا دیتا اس وقت تک وہ سزا ختم نہ ہوتی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قصے کس کو نہیں پتا، کس طرح امیہ بن خلف ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا، بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھتا تھا اور لات اور عزا کے نعرے مروانا چاہتا تھا، مگر وہ بلال جس کو عربی صحیح طرح نہیں آتی تھی، مختصر احد احد ہی کہتا تھا۔ وہ وحدت کا، خدا کی توحید کا جو شعلہ دل میں بھڑکتا تھا اسی کو وہ بلند کرتا تھا، جو اس تپتی ہوئی ریت کے ساتھ اور بلند ہوتا تھا۔ وہ پھر مکہ کے بچوں کو سپرد کرتا تھا جو حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے۔ حضرت سمیہ ہیں، حضرت یاسر ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت زنیرہ ہیں، حضرت فقی ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں۔ یہ ایک طویل داستان ہے جو ان قربانیوں کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دکھائی، مگر ہر قربانی اور ہر واقعہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ جب بھی ان صحابہ کو تکالیف دی گئیں، جب بھی ان کو مصائب کی چکی میں پیسا گیا، خدا کی طرف زیادہ جھکے، اور وہی پیغام جو اس آیت میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ خدا سے چپکے رہے، خدا کی خاطر سب تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ وہ امتحانات سے جن میں انہوں نے پاس ہونا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان مخالفتوں کے فلسفے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محبت اور عقیدت کی توجہ تو ایک جدا امر ہے، محبت اور عقیدت کی توجہ تو ایک جدا امر ہے، مگر عداوت کی توجہ بھی بے فائدہ نہیں ہوتی۔
یعنی یہ جو دشمنی ہوتی ہے اس کی توجہ بھی بے فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے زمانہ میں آپ کے مقابل میں محبت اور عقیدت کی توجہ تو نہایت ہی کم بلکہ کچھ بھی نہ تھی، مگر عداوت کی توجہ کامل طور سے تھی، اور آخر یہی عداوت کی توجہ آپ کی عام لوگوں اور عرب کے کناروں میں شہرت پہنچانے کا باعث ہو گئی، ورنہ آپ کے پاس اس وقت اور کیا ذریعہ تھا جو اپنی دعوت کو اس طرح شائع کرتے۔ آپ کے واسطے اس وقت تبلیغ کا پہنچانا نہایت مشکل کام تھا، مگر خدا تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ دشمنوں ہی کے ہاتھوں سے ایسا کر دیا۔ پھر فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے آپ نے دعوت کی تو جس قدر مخالفت آپ کی گئی اور جس قدر دکھ دیے گئے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے۔ خود آپ ہی کے زمانے میں جھوٹے پیغمبر بھی اٹھے، مگر کوئی بتا سکتا ہے کہ مسیلمہ کذاب اور اسود انسی کو بھی اس قسم کے دکھ دیے گئے اور اس کی بھی ویسی ہی مخالفت کی گئی؟ فرمایا میں سچ کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھ دیا گیا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ بیان کریں، اور نہ وہ الفاظ مل سکتے ہیں کہ ان کی تفصیل پیش کریں، اور آپ کے بالمقابل جھوٹے نبیوں کو کوئی دکھ نہیں دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فطرتاً دلوں پر اثر پڑ گیا تھا کہ یہی شخص ہے جو کفر اور بدعت جو اس وقت پھیل رہی ہے دور کر دے گا، اور آخر وہ ہو کر رہا۔ بس یہ وہ محمد مصطفیٰ محسن انسانیت